رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے کہ آج چند طالبات نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے۔ والدین، استاد، مدرسے والے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اپنی کتاب یاد کرنا آسان کر دی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے دو معنی لکھے ہیں، یاد کرنا اور نصیحت پکڑنا۔ ہم نے آسان کر دیا ہے اس کا یاد کرنا بھی اور اس سے نصیحت پکڑنا بھی۔ قرآن مجید کا کوئی بھی مطالعہ کرے گا، خواہ اس کا علم کسی بھی درجے کا ہوگا، یا اس قرآن مجید کی باتیں سنے گا، اس کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جس نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہو، غیر مسلم تھا، اس نے اسلام کو قبول کیا، اس کے دل پر اس کا اثر ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرما ہم نے آسان کیا، آسان نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن جب ہم نے آسان کر دیا تو آسان ہو گیا۔ اس امت کو اللہ نے خصوصیت دی ہے یہ، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کے سینے کو انجیل کی کتاب بنا دیا ہے۔ جس طرح انجیل کی کتاب صحیفوں میں اور تختیوں پر تھی، اللہ نے اس کے لیے اللہ نے میری امت کے سینوں کو منتخب کیا ہے۔ انا لہ لحافظون، ہم حفاظت کرنے والے، انا لہ لحافظون، یعنی بھیجنے والی ذات جو ہے وہ انا ہم ہے، فرماتے ہیں ہماری ذات رب السماوات والارض، ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ لانے والے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی طاقت کے سامنے پوری کائنات مل جائے، یہ طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے، جن نے صدوم کی 7 بستیوں کے انگلی پر اٹھا لیا تھا، جو 50 میل میں پھیلی تھی، زمین سے ایسے اٹھایا کہ نیچے زمین سے پانی نکلا اور آسمان تک لے گئے ایک انگلی پر۔ ذو مرہ قرآن نے کہا، جو جبریل لے کر ذو مرہ طاقتور فرشتہ، اور پھر کیا پروٹوکول کہ ایک ایک آیت کے ساتھ 70 ہزار فرشتے پروٹوکول کے لیے ساتھ آتے تھے کہ وہ اسلام لا رہے ہیں، اور آج اس پر سید الانبیاء پر آ رہا ہے، جو وجہ کائنات ہے ان پر قرآن آ رہا ہے۔ اس قرآن مجید کی عظمت دیکھیں آپ، ایک ایک حرف کے ساتھ فرشتوں کی جماعتیں آتی تھیں، جبریل السلام لے کر رسول اللہ پر آتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زبانی یاد کراتے تھے۔ لا تحرک بلسان لتعجل به ان علینا جمع قرآن، آپ ہمارے ساتھ مت دہرائیں، ہمارے ذمے آپ کے سینے میں جمع کر دیں۔ یہ اسی کی ایک شان امت میں بھی رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ سینے میں جمع کر دیتے ہیں۔ جناب رسول کے سینے میں جمع کیا تو پیغمبر سلام کی برکت سے اور آپ کے فیضان سے اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں، حالانکہ چھوٹے بچے ان کی زبان نہیں ہے، ان کا کلچر نہیں ہے، معنی مفہوم نہیں سمجھتے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر کس طرح قرآن چڑھ جاتا ہے۔ پورے عالم میں کوئی بھی زبان بولتا ہو، اس کو اگر سب سے آسان ہے تو قرآن یاد کرنا ہے۔ آج بھی یہ چیلنج ہے قرآن کا، کوئی کتاب آسان نہیں ہے۔ اتنی دنیا میں کتابیں ہیں کسی بھی زبان، بلکہ ان کی اپنی زبان میں بھی لکھی ہوں، اردو بولنے والی زبان اردو میں یاد کرنا آسان نہیں، لیکن یہ عربی، افریقی بول رہا ہے عربی میں قرآن یاد کر رہا ہے، انگریزی بول رہا ہے عربی میں قرآن یاد کر رہا ہے، اردو بول رہا ہے عربی میں قرآن یاد کر رہا ہے، پشتو بول رہا ہے عربی میں قرآن یاد کر رہا ہے،
کیونکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کیونکہ ہم نے اس کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے. وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب بھی نصیحت نہیں پکڑتے ہو، اب بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا کلام ہے. اگر یہ کسی اور مخلوق کا کلام ہوتا تو پتہ چل جاتا، ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ مخلوق کا کلام ہے، جس کا پڑھنا بھی آسان نہیں ہے. حالانکہ مخلوق کا کلام تو مخلوق کا کلام ہے، وہ تو اس میں تو اعجاز بھی نہیں ہے، معجزہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ باوجود معجزہ ہونے کے ہم نے انسانوں کے لیے کیسے آسان کیا ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مہربانی ہے ان کی. فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا ہماری شان رحمت ہے، اس لیے ہم نے قرآن کو یاد آسان کیا ہے اور تمہیں قرآن کی تعلیم دی ہے. تم ہماری کتاب کو کتنی آسانی سے، ہر ایک کو قرآن یاد ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کو قرآن یاد ہے، جتنا بھی ہے، لیکن یہ صحیح. ورنہ اس کی تو ایک ایک آیات ایسی ہے میرے دوستو، ایک ایک آیت ایسی ہے، اگر پہاڑ پر نازل کر جائے اس کے بوجھ سے پہاڑ دب کے ٹکڑے ہو جائے. ایک ایک آیت اس کی ایسی ہے، لیکن ہر مسلمان کچھ نہ کچھ اس کو قرآن یاد ہے، اور خوش قسمت ہے جن کو پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے. فرمایا خیرکم، فرمایا تم میں، صحابہ سے فرمایا جو اب نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت ہے. فرمایا خیرکم، تم میں بہترین کون ہے، تم میں، یعنی تم بہترین ہو، پھر تم میں بہترین کون ہے. سبحان اللہ، یعنی تم بہت اعلیٰ ہو لیکن تم میں اعلیٰ کون ہے. من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تعلم القرآن وعلمہ، یہی وجہ تھی پیغمبر السلام کی یہ ترغیبات تھیں. مردوں نے بھی قرآن حفظ کیا، عورتوں نے بھی کیا. اکثر صحابہ حافظ تھے، ایک ایک جنگ میں 70 صحابہ قاری قرآن شہید ہو گئے. مسیلمہ کذاب کی جنگ میں جو جھوٹا نبی تھا اس کے خلاف 600 قاری صحابہ ایک ہی دن میں، یعنی اتنے قرآن کے یاد کیے ہوئے لوگ تھے کہ جنگوں کے اندر جو صحابہ جاتے تھے ان میں شہادتیں پانے والوں میں اکثریت وہ ہوتی تھی جو حافظ قرآن ہوتے تھے. اس لیے تو کسی عیسائیوں نے جب اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جا کر دیکھو تو صحیح یہ کیا ان کے پاس ایسا گر ہے کہ جدھر جاتے ہیں ادھر فتح ان کی قدم چومتی ہے. تو اس نے ایک رپورٹ لکھی جس میں ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ باللیل رہبان، رات ہوتی تو راہب بن جاتے ہیں، مولا کے سامنے رو رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اپنی کتاب زبانی پڑھے چلے جا رہے ہیں. وہ بن نہار فرسان، جب دن ہوتا ہے تو گھڑ سوار ہوتے ہیں، شاہ سوار. دن کو شاہ سوار ہے، راتوں کو جو زاہد بنے ہوئے ہیں، قاری قرآن بنے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں. کیونکہ ان کے پیغمبر بھی ایسے تھے، ساری رات قرآن پڑھتے تھے، ایک ایک آیت پر رات گزار دی. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ اگر تو عذاب دے گا تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو غفور رحیم ہے. اس آیت پوری رات اس پر رسول اللہ نے رو رو کر اس آیت مبارک بار گزار دی. پورا قرآن، کتنا قرآن پیغمبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن مجید پڑھیے. تو عجیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر، جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار آپ کی خوبیاں دوسرے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد تھی، لیکن یہ جو قرآن وحی الہی کہ قاری قرآن ہونا نبی کا، سبحان اللہ، نبی قاری قرآن ہے، خود بھی قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، تو اس کی اثر یہ ہے اور ان کی فیضان یہ ہے کہ امت میں بھی قاری قرآن حافظ قرآن پیدا ہو گئے، حافظات پیدا ہو گئی. ازواج مطہرات حافظات تھی، عائشہ صدیقہ حافظہ تھی، حضرت حفصہ رضی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سب حافظہ تھی. قرآن مجید اپنے اپنے نسخے لکھوائے ہوئے تھے انہوں نے، قرآن مجید کے اپنے اپنے نسخے تھے جس کے اندر وہ قرآن مجید تلاوت بھی کرتی تھی، دیکھ کر بھی تلاوت کرتی تھی، زبانی بھی تلاوت کرتی تھی. پیغمبر سلام کو جو اللہ نے شان دی تھی کہ ہم تیرے سینے میں جمع کریں گے، نہ جمع وہ قرآن، تیرے سینے میں جمع کرنا اور پھر پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے. رسول اللہ کی برکت سے امت کے لیے کتنا آسانیاں ہوں. پورا قرآن، چھوٹے بچے ہمارے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. فرمایا کس لیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، فرمایا کہ لیلۃ القدر تو راستہ ہے، وہ زمانہ تھا جس میں قرآن اترا ہے، تو اس رات کی اتنی فضیلت ہو گئی، تو جس کے سینے میں آ کر جمع ہو جائے تو اس قاری قرآن کی کیا فضیلت ہوگی، اس حافظہ قرآن کی کیا فضیلت جس کے سینے میں جمع ہو جائے. بڑی ایک خوبصورت مثال دیتے تھے کہ کوئی اللہ کا ولی کسی راستے سے گزر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی یہاں سے گزرا تھا، اس راستے کو لوگ احترام سے دیکھتے ہیں، کہیں بیٹھ گیا تھا، لوگ اس جگہ کو، تو جہاں جا کر وہ ولی اللہ ٹھہر جائے گا اور اقامت، تو اس جگہ کا کیا حال ہوگا، اس جگہ کا کیا حال ہوگا.
اس لیے حضرت نے ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ جن نیک لوگوں کے تذکرے پر رحمت نازل ہوتی ہے جہاں وہ خود رہتے ہیں تو وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن کے ذکر سے ہوتا ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ جہاں وہ ٹھہر جائے تو وہاں کتنی وہ زمین برکت والی ہو جائے گی کہ گزرگاہوں کا یہ حال ہے۔ تو جو گزرگاہ جن آسمان سے آیا، لیلۃ القدر میں آیا، گزرگاہ کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ 84 سال کی بات ایک طرف اور اس ایک رات کی بات ایک طرف، تو جس قاری قرآن کے دل و دماغ میں ٹھہر جائے آ کر تو اس کا کیا حال ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ خیرکم، تم میں صحابہ سے فرمایا کہ تم بہت افضل جماعت ہو، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا تم نے جو ہے نا وہ پروانہ لیا، لیکن تم میں بھی افضل کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور پھر قرآن حفظ ہو جائے ماشاءاللہ، الحمدللہ دنیا میں بھی عزتیں، کہتے ہیں قرآن خود حفاظت کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم قرآن کی حفاظت نہیں کرتے، قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، کہتے ہیں وہ اکیلا نہیں ہوتا، فرشتوں کی جماعتوں اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے سینے میں شاہی خزانہ ہے۔ اب بتاؤ اگر بادشاہ اپنا خزانہ کہیں رکھے گا تو بادشاہ وہاں پر چوکیدار بھی تو رکھے گا نا، یہ ویسے ہی چھوڑ دے گا، اس کے ذمہ لگا دے گا تجوری کی، تجوری کی حفاظت کے لیے بھی وہاں پر چوکیدار ہوں گے جو اس کی حفاظت کرے گا، حصار بھی ہوگا۔ تو جس سینے میں اتنا قیمتی خزانہ ہے اس سینے کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ، فرماتا ہے ہم حفاظت کریں گے، یعنی قرآن کی بھی کریں گے، صاحب قرآن کی بھی کریں گے، ہم قرآن کی بھی کریں گے اور صاحب، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے لے کر آج تک کے دیکھیے ہر جگہ پر اہل علماء، صلحاء، قراء، مدارس ہمیشہ قائم رہے، مسجدیں ہمیشہ قائم رہی، کیوں؟ اِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ، ہم حفاظت کریں گے۔ تو اس حفاظت کے اندر صرف نہیں قرآن مجید کو سینے میں جو سجا ہوئے ان کی حفاظت ہوگی، اس لیے کہتے ہیں قرآن خود جو ہے نا وہ قرآن والے کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، فرشتوں کا پروٹوکول اس کو ملتا ہے، تو معمولی بات نہیں۔ اور آخرت میں سبحان اللہ والدین کو اتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے کہ ان کے سر پر تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی چاند سورج سے زیادہ ہوگی، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا 10 پاسپورٹ دیے جائیں گے، یہ پاسپورٹ جنت کے ہیں، جو بالکل جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو اس کے ذریعے تو جنت کے اندر لے جا، تیری سفارش 10 کے بارے میں معتبر، اور خود کو فرمایا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں قرآن مکمل ہو جائے گا وہی تیری جنت ہے۔ تیز پڑھ لے، آہستہ پڑھ لے، جہاں پڑھ لے، اسے کہتے انسان آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ آخری وقت میں پھر آہستہ آہستہ پڑھے گا تو وہ اونچے درجہ چلا جائے گا یہ۔ لیکن یاد رکھو وہاں پر بھی جو درجات ہیں وہ عام جنتیوں سے اونچے ہیں، وہ درجات عام جنتیوں سے تو بہت ہی اونچے ہوں گے، چاہے پہلا درجہ ہی کیوں نہ ہو، وہ عام جنتیوں سے بہت اعلیٰ ہوگا، لیکن اس میں بھی آگے اوپر کہا جا رہا ہے کہ پڑھتا جا چڑھتا جا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے اور مبارک ہے کہ ان بچیوں نے، اور پھر بچیاں تو ویسے کمزور ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ اس زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پیغمبر السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے لائے دین کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش کبھی پہلے بہت برستی ہے پھر بیچ میں کم ہو جاتا آخر میں پھر برستی ہے، فرمایا کہ پتہ نہیں پہلے زیادہ برسی یا آخر میں زیادہ برسی، فرمایا کہ میرا لائے ہوا دین ایسا ہے کہ شروع زمانے میں خوب ہوگا، بیچ میں کم ہوگا، پھر آخر میں پھر خوب ہونے لگے گا۔ آج وہی زمانہ آ چکا ہے ماشاءاللہ کہ دین خوب پھیل رہا ہے، خوب لوگ جو ہے دین کی طرف متوجہ ہیں، اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، یا خیر کا زمانہ آ رہا ہے، خیر کا زمانہ جس کے اندر جو ہے نا وہ خیر پھیل رہی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں ہر جگہ خیریں پھیل رہی ہیں۔ کہاں پہلے آج سے 20 سال پہلے نہ شعور ہی نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن حفظ کرائیں، لیکن آج دیکھو الحمدللہ پورے عالم میں شعور بیدار ہو چکا ہے، کوئی دنیا خطہ نہیں رہا۔ میں تو الحمدللہ جہاں بھی گیا ہوں وہاں دینی مدرسے موجود ہیں، وہاں بچوں کو قرآن لوگ حفظ کرا رہے ہیں، ماشاءاللہ لوگ حفظ کرا رہے ہیں۔ ہمارے آسٹریلیا سے مہمان ہوئے فیملی، ہمارے ساتھ جو ہے احمد بھائی صاحب، ان کے گھر والے بھی اندر آئے ہوئے ہیں، تو بچے ان کے ماشاءاللہ ایک حافظ بن گیا جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں، دوسرا حافظ بن رہا ہے، بچی حافظ بن، دیکھیے عجیب بات ہے، کوئی دنیا کو خطہ نہیں رہا، قرآن کا فیضان ایسا پھیل رہا ہے۔ رسول نے فرمایا تھا میرے لائے دین کی مثال
بارش کی طرح ہے، پتہ نہیں پہلے زیادہ برستی ہے یا آخر میں کس میں خیر زیادہ ہے۔ تو بہرحال مختصر بات ہی کافی ہے، ہم سب کو قرآن مجید سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، ان بچوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ان بچوں کو قرآن مجید کی یاد رکھنے میں ان کا تعاون کرنا چاہیے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھیں کہ بچے اس کو قائم رکھ سکیں، بعد میں بچے جہاں بھی جائیں، اسکول پڑھیں، کالج پڑھیں، جو بھی پڑھیں، تو ممانعت نہیں ہے، مدرسہ پڑھیں، لیکن قرآن مجید کے اوپر خصوصی نظر رکھیں، کیونکہ قرآن مجید یاد کرنے سے اور دہرانے سے یاد رہتا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، حدیث شریف میں آتا ہے جلدی سینے سے نکل بھی جاتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت ضروری۔ خود پیغمبر اسلام کی ذات مبارکہ ہر سال دور فرماتی تھی، جبریل السلام کے ساتھ دور فرماتی تھی، ہر سال رمضان میں دور فرماتی تھی، ہر سال۔ اور تراویح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تاکہ سال میں ایک بار پورا قرآن مجید پڑھنے اور سننے کا اجر مل جائے۔ اور جب پیغمبر اسلام دنیا سے جانے لگے تو 2 بار قرآن مجید جو ہے اس کا دور فرمایا، 2 بار جبریل السلام آئے اور آپ نے اس کا دور کیا۔ اس لیے جو ہے والدین کا فرض ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں، والدین خوب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کے گھر میں دے دی، آپ کی بخشش کا یقینی ایک ذریعہ مل گیا، یہی بخشش کے بہانے ہیں۔ دنیا تو یہ دنیا داری کا، اس دنیا کا، اس کے آخرت کے اعمال اپنے ہیں، دنیا الگ ہے، دنیا کو اس سے کوئی تعلق نہیں، دنیا تو جو لگی بندی وہ ملنی ہے، لیکن آخرت کے اعمال وہ ہے جو میں وسالہ سایہ قرآن کہتا ہے، اس کے لیے جس نے کوشش کی، جو کوشش کرے گا اسی کا وہ اجر پائے گا۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت اہل، وفل بنا کما انت انک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وشفيعا في الدنيا والآخرة۔ یا اللہ یا اللہ، ان بچوں نے قرآن مکمل کیا، ان کو تو قبول فرما۔ یا اللہ ان قرآن مجید مکمل کرنے قبول فرما۔ یا اللہ آناء اللیل آناء النہار تلاوت کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، روزانہ یا اللہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بچیوں کو والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، استادوں کے لیے، مدرسے والوں کے لیے اور معاونین کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس کے تمام شعبوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام دینی مدارس کی، یا اللہ اور مساجد خانقاہوں کی اور دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وفاق المدارس کے امتحان بھی آ رہا ہے، تمام طلبہ اور طالبات کو اور ہمارے بچوں کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو، یا اللہ تو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اور خدمت دین کے لیے اور آپ کے تعلق اور محبت کے لیے اور نشر محبت کے لیے تو قبول فرما۔ ہم میں سے کسی کو رہے گا نہ فرما، ہم میں سے کسی کو رہے گا نہ فرما، ہمارے حال پر تو رحم فرما، ہمارے حال پر تو رحم فرما۔ جو ٹوٹا پھوٹا کام ہو رہا ہے اس کو تو قبول فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے سارے انتظام فرما۔ اللہ کسی غیر کا ہمیں دست نظر نہ فرما، ہمیشہ اپنا ہی ہمیں محتاج فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان بچیوں کو، یا اللہ ان کے بڑے اچھے اچھے نصیبے فرما، مزید آگے جو بھی تعلیم حاصل کرنے ان میں کامیابیاں عطا فرما۔ باقی جتنی بچیاں حفظ کر رہی ہیں جلد از جلد ان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو عالمات بن رہی ہیں ان کو عالمات بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی حاجات ہیں یا اللہ تمام حاجات اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ تمام ہر طرح کی رکاوٹوں سے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مجھے بھی ہمارے گھر والوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما، عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو
قرآن مجید پر متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، یا اللہ، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا اللہ، اور جو طالبات نے، ان کے والدین نے جو میزبانی کا انتظام کیا ہے بچوں کے لیے اور مہمانوں کے لیے، ان کو برکت و عافیت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔